خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنے کی تعبیر۔ میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا دوسروں کے سامنے نہیں ہے، یعنی اگر وہ خواب دیکھ کر خواب میں وہ اپنے آپ کو برہنہ اگر دیکھ رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو خواب آرام دہ اور محفوظ ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی عوامی جگہ یا لوگوں کے سامنے ہے، یعنی کہ اس نے خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھا ہے اور لوگ بھی اس کو برہنہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب شرمندگی اور بحران کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ خواب میں پردہ کرنا شادی، توبہ یا کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ پردہ نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی فراہم کرنے کے لیے کسی اور پر بھروسہ کر رہا ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے اور کسی اور کو اس کا علم ہے۔ اگر آپ خواب میں برہنہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بچوں کے سامنے نامناسب اخلاقی حالت یا عوام میں برے رویے کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنے کی تعبیر خواب کے سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اسے کمزوری اور عدم تحفظ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ گہری جڑوں والے خوف یا جذباتی مسائل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کی علامت کر سکتا ہے۔ یہ کسی کی زندگی میں مالی مسائل یا عدم استحکام کی عکاسی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ معاملات میں یہ صورتحال کا سامنا کرنے میں شرمندگی اور بحران کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں خواب کے گہرے معنی کے بارے میں سیکھنے سے آپ کو بنیادی مسائل کی نشاندہی کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خواب میں خود کو برہنہ دیکھنا اکثر شرمندگی، خوف اور کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کے سامنے نمائش یا کمزوری کے خوف کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ یہ جذباتی اور مالی تحفظ کی کمی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں عریانیت بھی سکون اور تحفظ کی خواہش کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ توبہ کی ضرورت اور تجدید کے مطالبے کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ خواب میں برہنہ ہونا شادی یا توبہ کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، اور یہ غربت کے بعد دولت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ خواب میں برہنہ حالت میں گھومنا، یعنی کہ آپ خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ خود کو ننگی دھڑنگی حالت میں گھومتا پھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خواب میں برہنہ چلنا عام طور پر نمائش، کمزوری اور عدم تحفظ کے جذبات کی علامت ہے۔ یہ فیصلے یا تنقید کے خوف کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ گہرے احساسات کا سامنا کرنے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے جن کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ متبادل طور پر خواب میں برہنہ چلنا آزادی اور سماجی توقعات سے آزادی کے احساس کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ کوئی شخص خود کو اور اپنی حقیقی خواہشات کا سامنا کرنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ خواب میں عریانیت بھی خود قبولیت اور خود سے محبت کی ضرورت کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ خواب میں برہنہ حالت میں پھرنا کمزوری اور شرمندگی کی علامت ہے۔ یہ بے نقاب اور غیر آرام دہ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ غربت یا مالی مشکلات میں ہونے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ عریانیت رازوں کی افشاں یا پوشیدہ معاملات کی بھی نشاندہی کر سکتی ہے، اور یہ فتنہ و فساد کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا تنہا ہو اور کسی کے سامنے نہ ہو تو یہ راحت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر یا بچوں کے سامنے اپنے آپ کو کپڑے اتارتے ہوئے دیکھے تو یہ اس کے برے اخلاق یا ان کے سامنے بے شرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ خواب میں برہنہ حالت میں گھومنا یہ غربت اور روزی کمانے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر خواب دیکھنے والا ڈھانپنے اور کپڑے ڈھونڈنے کے قابل ہو تو یہ توبہ، شادی یا ضروریات کی تکمیل کی علامت ہو سکتی ہے۔ باتھ روم میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں اپنے آپ کو غسل خانے میں برہنہ دیکھنا کمزوری کی علامت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ کوئی بے نقاب محسوس کرتا ہے
اور یہ کہ اس کے راز یا پوشیدہ معاملات کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ مالی تحفظ کی کمی کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی میں موجودہ بحران کی وجہ سے ممکنہ شرمندگی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ متبادل طور پر خواب دوسروں کے سامنے نہ ہونے کی صورت میں کمزور پوزیشن میں رہنے کے سکون کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں خواب کو کارروائی کرنے اور ممکنہ نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے قول کے طور پر تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی احتیاط کی گھنٹی بجتی ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو غسل خانے میں برہنہ حالت میں دیکھنا کمزوری اور عدم تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عوام کے سامنے آنے والے احساسات کی عکاسی ہو سکتی ہے یا بے نقاب ہونے اور ممکنہ طور پر چوٹ لگنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انتباہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے نجی معاملات کو عوام کے سامنے ظاہر کر رہا ہے اور اس سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ کچھ زیادہ ہی اوپنلی لائف جی رہا ہے۔ یہ مالی جدوجہد کی علامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب میں برہنہ ہونا اکثر غربت اور فنڈز کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے، یا کسی خاص صورتحال میں بے نقاب ہونے یا کسی خاص صورتحال کے بارے میں شرمندگی محسوس کرنے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صورت میں خواب کا مشاہدہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ممکنہ نقصان یا تنقید کے لیے بے نقاب اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے کہ کسی کو مالی معاملات کا انتظام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر کنٹرول کھو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہو رہا ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خواب میں اپنی عریانیت کو چھپانا آگے بڑھنے اور کسی غلطی یا مشکل کا سامنا کرنے کی خواہش کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ مرد کے لیے خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مرد کے لیے خواب میں عریانیت یعنی کہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا رازوں کے افشاں اور پوشیدہ باتوں کے ساتھ شرمندگی کا باعث بننے والے بحرانوں کی نشاندہی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس شخص کے راز لوگوں پہ عیاں ہو سکتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی سرکشی اور دیوالیہ پن کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے۔ خواب میں برہنگی کو ڈھانپنا توبہ کی تلاش، یعنی کہ اگر آپ کو خواب آیا جس میں آپ خود کو برہنہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنے خواب میں خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس فکر میں ہیں کہ میرے کپڑے کہاں ہیں یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ توبہ کی تلاش اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور فرما برداری کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ یہ اپنے دفاع یا مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کا بھی حوالہ دے سکتا ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف معنی بھی رکھتا ہے۔ مرد کے لیے خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا اس کی کافی ساری مختلف تعبیریں ہیں جن کا رزلٹ آپ کی پرسنل لائف، آپ کی زندگی، اس کے معاملات، آپ کی سوچ، ان ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ غیب کا علم اور مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اگر کوئی 100% جانتا ہے تو وہ فقط خداوند متعال ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ انسان کی سوچ اور ریسرچ کے مطابق آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک بھی لکھیے اور من کرے تو میرا یوٹیوب چینل RJ ذیشان حیدر بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔